میں ان دنوں چھوٹی تھی۔ میری امی پردے کی پابند تھیں۔ میرے ابو کافی امیر تھے۔ صبح جب وہ گھر سے چلے جاتے تو ان کے جاتے ہی میری امی بھی تیار ہو کر کہیں چلی جاتی اور رات گئے لوٹتی۔ یہی ان کا معمول تھا۔ جب میں کچھ سمجھدار ہوئی تو ایک روز ان کے ساتھ چلنے کا اصرار کیا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، مگر میرے اصرار پر مجھے ساتھ لے لیا۔ وہ ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے ابو کو عام باپوں کی طرح اپنی اولاد کے لیے کمانے سے کوئی خاص غرض نہ تھی، لیکن پھر بھی گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا، اس لیے گزر بسر ہو رہی تھی۔ میرے ابو شروع سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن وسائل نہ ہونے کے باعث عملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ناطہ جوڑے رکھتے اور الیکشن لڑنے والوں کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے۔ تب میری والدہ ان کو سمجھاتی کہ اس بھاگ دوڑ میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں، تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ الٹا اپنے پلے سے خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی عزت نہیں۔ آخر آپ اس لائن کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی ڈھنگ کا کام کریں اور اپنے بچوں کی ضروریات خود پوری کریں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ وہ آگے سے جواب دیتے کہ ان کے مستقبل کے لیے ہی تو بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔ بالآخر کسی دن میرا رستہ بھی بن ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی ہمارا چھکا ضرور لگے گا، تم دیکھ لینا، پھر ساری دنیا ہمیں سلام کرتی پھرے گی۔ میری امی بس ان کا منہ دیکھ کر رہ جاتی اور دل محسوس کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے تایا بے اولاد تھے، ان کی بیوی وفات پا چکی تھی اور انہوں نے دوبارہ شادی بھی نہ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس عمر میں کیا شادی رچانی، تبھی وہ ہمارے ساتھ رہتے اور ہمیں ہی اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، جو کماتے سب کا سب ہم پر خرچ کر دیتے، گویا کہ ہمارے باپ کی بجائے وہ ہمارا پیٹ پال رہے تھے۔ تایا ہی کی بدولت ہمارے گھر میں خوشحالی اور زندگی کا سب عیش و آرام تھا، اور ہم سکون کے دن بسر کر رہے تھے۔ ورنہ والد کو تو عوامی مسائل کی فکروں اور اپنے مشاغل کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ جب کوئی دوسرا گھر کا خرچ کرتا ہو تو بے فکری کے مزے لوٹنے میں کس کو آر ہوگی، اور کیوں کمانے کی فکر دامن گیر ہوگی۔ ابو کا بھی یہی حال تھا۔ ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ تایا کے کندھوں پر تھا، اور ہمارے والد صاحب بھی بجائے کمانے کے ان کی ہی کمائی سیاسی دعوتوں میں اڑا کر آ جاتے تھے۔ انسان کی زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو لمحہ بھر میں وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے تایا بھی اچھے بھلے تھے، صحت بھی قابل رشک تھی، لیکن ایک رات جب بستر پر سوئے تو صبح نہ اٹھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر موت ان کو لے اڑی۔ ہم سب تو سکتے میں رہ گئے۔ ان کے جانے سے ہمارے گھر کا سکون چلا گیا، زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا، کیونکہ کمانے والے اور گھر چلانے والے تو وہی تھے۔ ابو تو اپنے سیاسی مشاغل میں گم رہتے تھے۔ ان کو خبر ہی نہ تھی کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، راشن کتنے کا آتا ہے، بجلی کے بل، بچوں کی فیس کب بھری جاتی ہے۔ اب جب ان کے سر پر پڑی تو ہوش آیا۔ پہلے تایا کا کاروبار سنبھالنے کی کوشش کی، مگر انہیں کاروبار کا تجربہ ہی نہ تھا۔ وہ تو بزنس کی الف بے سے بھی واقفیت نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی تایا کا بزنس، جس کے لیے سخت محنت درکار تھی، ان کے بس کا کام تھا۔ انہوں نے سال بھر میں ہی تایا کی برسوں کی محنت و مشقت کو چوپٹ کر ڈالا۔ یوں وہ کاروبار والی دکانیں بیچیں اور دامن جھاڑ کر گھر آ بیٹھے۔ اب اور کوئی کام بھی ان کو نہیں آتا تھا۔ پڑھے لکھے تو تھے، مگر سرکاری ملازمت کے لیے بھی اوور ایج ہو چکے تھے، اور وہ بھی تو موجودہ دور میں کون سی آسانی سے ملتی ہے۔ یہاں اگر انہیں کچھ شدھ بدھ تھی تو وہ سیاست میں تھی۔ تایا کی وفات کے بعد ان کے حصہ کی جائیداد کے بھی وہی مالک تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ آدھا تایا کا اور آدھا میرے والد کا تھا۔ جب چاروں طرف اندھیرا نظر آیا تو ان کو یہ سوجھی کہ کوٹھی بھی بیچ دی، اور پھر
کل جمع پونجی کو سیاست کی بھٹی میں جھونک دیا، خود ہمیں لے کر ایک کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سیاست کے لیے دولت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ بٹی ہے کہ جس کو نوٹوں سے دہکایا جاتا ہے، تبھی کوئی شخص الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ والی صاحب نے بھی یہی کیا اور نوٹوں کے بنڈل سیاست کی دیوی پر وار کر بالآخر وہ منتخب ہو کر عوامی نمائندے بن گئے۔ اب ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا اور مال و دولت نے از خود ہماری در پر دستک دینی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولت سے ہماری تجوریاں بڑھنے لگیں۔ لوگ ابو سے ذرا سا جائز و ناجائز کام کروانے کے لیے بریف کیس بھر کر لانے لگے۔ میں نہیں جانتی کہ لکشمی دیوی ہمارے گھر کا راستہ جانتی یا پھر لکشمی دیوی ہمارے گھر کیوں اور کس طریقے سے آئی۔ بس یوں ہوا کہ ہم دنوں میں ہی امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ ہماری ایک پوش علاقے میں بڑی سی شاندار کوٹھی بن گئی اور اعلیٰ ترین فرنیچر سے سج گئی۔ یہ کوٹھی دیکھتے ہی دیکھتے ابو نے تعمیر کرا لی تھی، گویا ان کے ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا تھا۔ ابو جان کا کام اب ایسا تھا کہ وہ بہت مصروف رہتے تھے، ان کو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ صبح 7 بجے کے گھر سے گئے وہ رات 12 بجے لوٹتے تھے۔ میری امی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی تھیں۔ اب وہ اکثر گھر ہی نہیں آتے تھے، انہیں سیاسی نوعیت کی میٹنگز اور دعوتوں میں کثرت سے جانا ہوتا تھا۔ اب انہوں نے اس غلط چیز کو بھی منہ لگانا شروع کر دیا تھا اور اکثر ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کے بعد گھر آنے لگے، جس پر امی کا ان سے جھگڑا رہنے لگا تھا۔ ابو ان سے کہتے تھے کہ یہ میری مجبوری ہے، جہاں میں رہتا ہوں کہ میری سوسائٹی کا تقاضا ہے، مگر امی ان کے اس اثر کو نہیں مانتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو خود انسان پر منحصر ہوتا ہے۔ سیاست میں بہت سے لوگ ہیں لیکن سبھی تو غلط کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس پر وہ امی پر الٹا وار کر دیتے کہ تمہیں چاہیے کہ دعوتوں میں میرے ساتھ چلو۔ جو دعوتیں فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں تم شامل ہونے سے گریز کرتی ہو۔ سب ممبرز کی بیویاں پارٹیوں میں آتی ہیں اور ایک تم ہو کہ منع کر دیتی ہو۔ اس طرح بھلا میں کیا جناق ترقی کروں گا؟ ہمارے ممبرز کی بیگمات کئی خواتین کے فنکشنز کی صدارت کرتی ہیں تو کئی مہمان خصوصی بنتی ہیں اور پھر افتتاح پر فیتے کاٹتی ہیں، اور یہ خبریں اخبارات کی زینت بنتی ہیں۔ تم آخر پڑھی لکھی ہو، ایم اے ہو، لیکن برقع اوڑے رکھتی ہو، گھر تک سے نہیں نکلتی ہو۔ اگر ان پڑھ ہوتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر تم تو پڑھی لکھی جاہل ہو۔ طالب علمی کے زمانے کی اچھی مقررہ تھی اور اب اتنی زیادہ کہ اپنے بال تک نہیں بنانے آتے۔ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ لباس تک ٹھیک سے پہننے کا تمہیں ہوش نہیں ہے۔ بھلا کیا تم سے امید رکھوں کہ تقریبات میں جا کر تم تقریریں کرو گی یا کہ افتتاح کرو گی؟ تم تو میری لٹیا ڈبو رہی ہو۔ بتاتی چلوں کہ میری امی اور ابو کی محبت کی شادی تھی۔ وہ دونوں طالب علمی کے زمانے کے کلاس فیلوز تھے۔ میری امی اپنے دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک مہذب شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ شادی سے پہلے برقع نہیں اوڑھتی تھیں۔ ان کے خاندان والے بھی سبھی تعلیم یافتہ تھے اور ان کے وہاں برقعے کا رواج نہ تھا، لیکن وہ مشرقی روایات کے پابند بھی تھے۔ ان کے ہاں بلا وجہ کی آزادی نہ تھی، مگر شادی کے بعد والد صاحب نے ہی امی کو برقع پہننے کو کہا تھا۔ وہ ان کا ہر حکم مانتی تھیں، لہٰذا برقع اوڑھنے لگیں۔ والد صاحب ہمارے دادا کی کوٹھی میں رہتے تھے اور چونکہ کوئی کام نہ کرتے تھے لہٰذا میں خود گھر کے سارے کام کرتی۔ کوئی ملازمہ نہیں رکھی تھی۔ وہ خود بھی محنت و مشقت کے کام کرنے سے نہیں گھبراتی تھیں۔ سیاست میں شامل ہوتے ہی ہمارے گھر دولت آ گئی اور ہمارے ابو کا مزاج بھی بدلا۔ وہ بیوی کو ماڈرن لباس میں دیکھنے کے آرزو مند ہوئے۔ ان کو پارلر جانے کا کہتے، ہیئر سٹائلنگ پر اصرار کرتے، دعوتوں پر ساتھ چلنے کا کہتے، مگر امی اپنا مزاج نہ بدل سکیں اور انکار کرتی رہیں۔ اس پر ابو خفا ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ان سے مستقل ہی خفا رہنے لگے، کہتے تھے برقع تر کر دو۔ شادی سے پہلے بھی تو تم پردہ نہیں کرتی تھی، چلو اب اور نہ صحیح تو سر پر اسکارف باندھ لیا کرو، لیکن برقع نہیں پہنا کرو۔ اس پر امی کہتی کہ اب مجھے برقعے کی عادت ہو گئی ہے، جب ایک بار پردہ کر لیا ہے
تو اب ترک نہیں کر سکتی۔ اسی بات کے بہانے سے ابو ان سے روز جھگڑتے۔ دراصل انہوں نے شاید دوسری شادی کرنا تھی، سو یہ جواز بنا کر انہوں نے اونچی سوسائٹی کی ایک خاتون سے دوسری شادی کر لی، وہ جو اس سوسائٹی کے تقاضے سمجھتی تھی۔ جانے کب اور کہاں ان کی ملاقات ہوئی اور پھر شادی تک نوبت آ پہنچی۔ میری امی میں اگرچہ بہت سی خصوصیات تھیں، مگر وہ بلا کی ضدی بھی تھیں۔ جس روز ان کو پتہ چلا کہ ابو نے ایک فیشنیبل حسینہ سے دوسری شادی کر لی ہے، پہلے تو انہوں نے خوب ماتم کیا، خوب باتیں سنائی اور پھر صاف کہہ دیا کہ یا تو اس عورت کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، میں نے اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابو اگرچہ ابھی تک دوسری بیوی کو ہمارے گھر میں نہ لائے تھے، مگر وہ اس کو چھوڑنے کی حامی بھی نہیں بھر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اسے دوسری کوٹھی میں ہی رکھوں گا، تم دونوں ہی میری بیوی ہوں گی۔ اس پر میری والدہ خفا ہو کر غصے میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ ابو نے، ان کے میکے والوں نے، حتیٰ کہ ہم بچوں نے بھی کافی زور لگایا کہ امی واپس لوٹ آئیں، کیونکہ ہمارا بھی ان کے بغیر ایک لمحہ دل نہیں لگتا تھا، مگر وہ نہیں لوٹیں۔ جب کافی دن گزر گئے اور گھر کا نظام متاثر ہونے لگا تو والد صاحب بھی بے بس ہو گئے۔ شاید وہ جانتے نہ تھے کہ ان کی بیوی ضد کی کتنی پکی ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ یہ پکی عمر کی اچھی شکل و صورت کی عورت تھی، خود کو بنا سنوار کر رکھنے کی وجہ سے جوان اور کافی خوبصورت اور شاندار لگتی تھی، کافی خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے آتے ہی ہم بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ کچھ دن وہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہیں، مگر رفتہ رفتہ اس کے بھی جوہر کھلنے لگے۔ یہ نئی ماں تو حد درجہ سوشل قسم کی خاتون نکلی، ہر روز تیار ہو کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ گھر میں اس کے آنے سے ایک ایسا عجیب و غریب انقلاب آ گیا کہ ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب گھر یا تو مہمانوں سے بھرا ہوتا یا وہ خود کہیں گئی ہوتی، کبھی گھر میں پارٹیاں تو کبھی باہر کی پارٹیاں۔ اب وہ ابو کے ساتھ کم ہی جاتی تھی، گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہ لیتی، حتیٰ کہ کبھی چل کر خود پانی بھی نہ پیتی تھی۔ سبھی کام نوکر کرتے یا ہم، جبکہ ہماری سگی ماں تو نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی خود کام کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ابو تو گھر سے چلے جاتے، مگر یہ خاتون بھی ان کے جاتے ہی تیار ہو کر نکل پڑتی، خود گاڑی ڈرائیو کرتی اور جب جی چاہتا کر لوٹتی۔ ہم میں سے اگر کبھی کوئی ساتھ چلنے کو کہتا تو جھڑک دیتی کہ میں کوئی بچی ہوں جو اکیلی نہیں جا سکتی، مجھ کو کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے گھر کا یہ حال کہ نوکروں کے سنوارنے کے باوجود اجڑا ہوا لگتا تھا، سب کچھ نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ رشتہ دار جب آتے تو یہی کہنا پڑتا کہ امی بازار گئی ہیں، مہمانوں کو ہم بچیاں ہی خاطر مدارت کر کے خدا حافظ کہہ دیتی، اور گھر سارا سارا دن ممتا کے بنا بائیں بائیں کرتا محسوس ہوتا۔ نہ نئی امی کو غرض گھر میں کیا ہو رہا ہے اور نہ ابو کو فرصت کہ ان کے بچے کس حال میں ہیں۔ والد کو تو بس دولت سمیٹنے کے منصوبوں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی، اور اس نئی امی کو بس شاپنگ اور نئے ملبوسات کی خریداری سے بس واسطہ تھا۔ ایک روز ابو گھر جلدی لوٹ آئے، امی صبح کی گئیں ابھی تک نہیں لوٹی تھیں، یہاں تک کہ رات کے 10 بج گئے۔ وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں جاتی تھیں، ہم والد کو کیا بتاتے، ہماری کون سی وہ کوئی سنتے تھے۔ ہم تو پہلے بھی کئی بار بتانے کی کوشش کر چکے تھے، لہٰذا اب بس چپ سادے بیٹھے تھے۔ بالآخر ایک ملازمہ کی زبانی ان کو علم ہو گیا کہ یہ تو بیگم صاحبہ کا روز کا معمول ہے۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ غصے میں آ گئے، لاؤنج میں ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے آتی ہیں۔ وہ بھی کافی شاطر تھیں، مگر شاطری آخر کب تک چلتی۔ ابو ان کو آتے دیکھ نہ پائے اور وہ پیچھے کے راستے اپنے کمرے میں آ گئی۔ والد صاحب کمرے میں گئے تو بیوی سے پوچھا، تم یہ ہر روز کہاں جاتی ہو اور بچوں کو بتا کر کیوں نہیں جاتی؟ وہ عورت چلانے لگی اور کہنے لگی، کیا تمہارے بچے میرے سرپرست ہیں کہ ان کو بتا کر جاؤں، یا کہ یہ میرے چوکیدار ہیں؟ تم خود کتنے کتنے دن غائب رہتے ہو، کیا میں نے کبھی تم سے پوچھا؟ ابو کہنے لگے، تمہیں اچھے سے معلوم ہے
کہ میں سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، جبکہ تم پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پر بھی میرے باپ کی یہ بیگم اتنی چینخی چلائیں کہ گھر بھر سر پر اٹھا لیا۔ والد نے ان سے مزید جھگڑا تو نہ کیا، مگر دو ٹوک کہہ دیا کہ آئندہ تم کہیں اکیلی نہ جاؤ گی، گھر رہو یا میرے بچوں میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاؤ گی۔ میری بہن بھائی اس نئی امی سے دور ہی رہتے تھے، لیکن میں ان کی نسبت کچھ سمجھدار تھی اور اب میٹرک کے امتحان دے چکی تھی۔ میں ان سے بنا کر رکھتی، جو کہتی وہ کرتی، کہ ان کی فرما برداری میں کمی نہ آنے دی، تو وہ مجھ سے خوش رہتی۔ ہم بھائی بہنوں میں سے وہ مجھ پر ہی مہربان رہتی۔ والد سے جب 2-4 بار باہر جانے پر ان کا جھگڑا ہوا تو ان کے دل میں کچھ ڈر پیدا ہو گیا۔ ایک روز ابو نے مجھ سے کہا، عاشی، میں تمہاری امی کی رپورٹ تم سے لوں گا کہ کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں۔ اگر تم لوگوں کو بتا کر نہ جائیں کہ کہاں جا رہی ہیں تو مجھے فون کر دینا۔ اس کے بعد جب بھی والد صاحب نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا، میں انہیں سچ سچ بتا دیتی۔ اب تو وہ گھر سے ویسے بھی کم ہی نکلتی تھی۔ 1-2 بار وہ گھر سے باہر بھی گئیں تو میں نے جان بوجھ کر ان کے سامنے ابو کے پوچھنے پر بھی ان کی چگلی نہ کی۔ اسی باعث ہماری ان ماں کو مجھ پر اعتبار آ گیا۔ تبھی ایک روز بولی، عاشی، میں نے کہیں جانا ہے، ایک رشتہ دار کے پاس جانا ہے، وہ بیمار ہیں، میں ان کو دیکھنے جا رہی ہوں، اور تم اپنے والد صاحب کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، لیکن اگر ابو کو معلوم ہو گیا کہ آپ اکیلی گئی ہیں تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ میں تو انہیں کچھ نہ بتاؤں گی، لیکن اگر کسی ملازم سے یا شفا سے والد صاحب نے پوچھ لیا تو؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مجھے کچھ ڈر تو لگا، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری ماں کہاں جاتی ہیں۔ میں تیار ہو گئی تو انہوں نے گاڑی نکالی، ڈرائیور کو ساتھ نہ لیا بلکہ خود ڈرائیو کر کے مجھے ساتھ لے گئی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کوٹھی کے سامنے اتر گئی اور پھر بے تکلف اندر چلی گئی۔ اتنی بڑی کوٹھی مکینوں سے بالکل خالی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، بولی، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سیدھی ایک کمرے کی جانب گئی۔ سامنے جب ایک دروازہ کھلا جس میں میری ہی امی داخل ہوئیں تو میں نے دیکھا سامنے بیڈ پر کوئی شخص راز تھا، شاید یہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ باہر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے سے ایک شخص سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا اور مجھے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بہت عجیب تھیں۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ وہ شخص ایک طنزیہ مسکراہٹ مجھ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے وہ انتہائی برا لگا تھا۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کیوں یہاں آئی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد ہی میری سوتیلی ماں کا فون آ گیا کہ عاشی، میری بچی، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، تمہیں یہاں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں ٹھیک ہے کہا اور ساتھ ہی کہا کہ زیادہ دیر نہیں لگائیے گا۔ جب وہ کافی دیر تک بھی نہ لوٹیں تو میرا جی گھبرانے لگا۔ ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تو کچن میں ایک خانسامہ تھا جو کچن کے کاموں میں مصروف تھا۔ میں اس شخص کی طرف گئی، پوچھا کہ میری امی ابھی تک نہیں آئیں، میں امی کو بلانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، پچھلی طرف کھڑکی ہے، وہاں سے بلا لیں۔ شاید ایسا اس نے مجھے جان بوجھ کر کہا تھا۔ بہرحال میں پچھلی جانب گلی نما راہداری میں گئی۔ کھڑکی پوری طرح بند نہ تھی اور پوری کھلی ہوئی بھی نہ تھی۔ کھڑکی کی دونوں پٹوں کے درمیان صرف پینسل جتنی درز تھی۔ میں نے اپنی آنکھ اس درز پر رکھ دی اور وہاں جو نظارہ دیکھا، غم و غصے سے میرے آنسو نکل آئے۔ میں پورے وجود سے کانپ گئی، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بمشکل چل کر دوبارہ اس جگہ آ گئی جہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا دیر بعد خانسامہ ہاتھ میں ٹرے لے کر آ گیا۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور بولا، آپ جوس پی لیجئے، تب تک آپ کی امی باہر آ ہی جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ مجھے گھبرایا ہوا پا کر کہنے لگا، بیٹی، مجھے اجازت نہیں ہے کہ صاحب کے کمرے پر دستک دوں، وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کے لیے بھی منع کیا ہوا ہے
کہ کسی کا بھی فون آئے نہیں اٹھانا اور نہ ہی کسی کے آنے پر مجھے فون کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو کھڑکی کی طرف بھیجا تھا کہ میں خود جاتا تو میری تو صاحب سے شامت آ جاتی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا کھڑکی بند تھی؟ آپ نے بلایا اپنی امی کو؟ اس وقت یہ خانسامہ بھی مجھے زہر لگا جو شاید مزے لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چپ رہو اور چلے جاؤ۔ میرا خراب موڈ دیکھ کر اس نے مزید بات نہ کی اور چلتا بنا۔ تھوڑی دیر تو میں گمسم رہی، پھر ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ایک رکشہ والے کو روکا اور کہا کہ مبارک مارکیٹ لے چلو۔ مبارک مارکیٹ میں میرے ماموں کا گھر تھا۔ رکشہ والا باریش عمر کا شریف آدمی تھا۔ اس نے مجھے مبارک مارکیٹ کے سامنے پہنچا دیا۔ میں اپنے ماموں کے گھر پہنچی اور والدہ کو ساری بات بتا کر کہا، امی، آپ تو اپنی ضد پر اڑی ہیں۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کس قسم کی عورت کے ہاتھوں میں ہے۔ گھر سے باہر رہنا ابو کی مجبوری ہے۔ ان کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ زیادہ وقت باہر ہی رہتے ہیں۔ ان کو آپ جیسی بیوی کی ضرورت ہے۔ جس عورت کو وہ دھوکے میں لے آئے ہیں، جب تک ان کو علم ہوگا کہ وہ کیسی عورت ہے، ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس کو چھوڑے نہ چھوڑیں، لیکن آپ اپنے گھر اور اولاد کو مت چھوڑیے۔ ہماری خاطر ہی ابو سے صلح کر لیجئے۔ اسی میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی بھلائی ہے۔ امی سے یہ باتیں کرتے ہوئے میری آواز اس قدر گلوگیر ہو گئی تھی کہ جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ والدہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور تم اپنے والد کو اس عورت کی ساری حقیقت بتا دو۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گئیں، لیکن میری دوسری ماں رات کو بھی گھر نہ لوٹی۔ شاید اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں جس طرح وہاں سے بغیر بتائے نکلی ہوں، گھر جا کر میں نے کچھ نہ کچھ تو اپنے باپ کو بتا ہی دیا ہوگا۔ اس نے فون پر بھی ابو سے رابطہ نہ کیا۔ میں نے امی کو جو کچھ ان کے بارے بتایا تھا، امی نے خود ہی میرے والد کے گوشے گزار کر دیا۔ میرے والد کو بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر لگی، لہٰذا جب انہوں نے فون پر دوسری بیوی سے باز پرس کی تو اس نے بغیر اپنی صفائی دیے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ والد صاحب نے بات کو اچھالنے سے بہتر جانا کہ اسے طلاق دے دیں، کیونکہ آج یا کل اس امر کی نوبت آنے ہی والی تھی۔ اب سمجھوتے کی کہاں گنجائش تھی؟ میرے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ دولت کے نشے میں انہوں نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا تھا۔ ان کو یہ بھی احساس ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی کے روپ میں جو عورت ان کے مقدر میں لکھ دی، دراصل وہی ان کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد ابو نے کبھی میری امی سے جھگڑا نہ کیا اور ان کا خیال رکھنے لگے۔ ماں اور باپ کی صلح سے ہم بھائی بہنوں کو بھی سکون نصیب ہوا اور زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔